نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کے درس کا آغاز سورہ مریم کی آیت نمبر 47 سے کیا ہے۔ اس سے پہلے درس میں میرے عزیزو آپ نے سنا کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل قرار پایا، پھر کس طرح سے اس حمل کو لے کر وہ گھر والوں سے علیحدہ ہو کر دور ایک مقام پر چلی گئی، پھر کس طرح سے ایک خشک تنے کا سہارا لگا کر وہاں بیٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تسلی کا سامان کیا، کھانے پانی کا انتظام کیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بدنامی سے بچنے کا ان کو ایک حیلہ بتایا۔ یہ تمام تفصیلات گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کو لے کر وہاں 1 دن یا 2 دن رہی اسی ٹیلے پر، اور علماء کہتے ہیں کہ 1-2 دن کے بعد اب بچے کو لے کر بستی کے اندر تشریف لائی۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب مریم اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی، قَالُوا يَا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب لوگوں نے دیکھا کہ مریم ایک نیک پارسا خاتون اور گود میں چھوٹا بچہ، تو ایک دم سے بگڑ گئے اور کہنے لگے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا غضب ڈھایا، یہ تم نے کیا کر دیا۔ اور میرے عزیزو، ایسے موقع پر لوگوں کا شک کرنا یہ کوئی غلط نہیں تھا، کیونکہ واقعہ ہی ایسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی ہی عجوبہ ہے میرے عزیزو۔ قدم قدم پر آپ دیکھتے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں، ولادت وہ ایک عجوبہ، اور جو ہے ولادت کا جو طریقہ وہ ایک عجوبہ، اور پھر کس حالت میں ولادت ہوئی اور کہاں ولادت ہوئی اور ولادت کا اللہ نے کیسے کیسے انتظام فرمایا وہ ایک عجوبہ، اور پھر جب ماں کی گود میں آئے، پھر ماں کی گود میں لوگوں کے ساتھ خطاب کیا، آگے آ رہا ہے، وہ ایک عجوبہ۔ آپ کا بچپن دیکھیں وہ ایک عجوبہ، آپ کی جوانی دیکھیں وہ ایک عجوبہ، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عجیب قسم کے معجزات دیے، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کر دینا، اندھوں کو صحیح کر دینا، بینا کر دینا، یہ ایک عجوبہ، اور پھر آپ کا آسمان پر اٹھا لیا جانا، یہ ایک عجوبہ، اور پھر آسمان سے دوبارہ سے قیامت کے قریب نازل ہونا، یہ ایک عجوبہ۔ تو آپ کی تو ساری زندگی ہی جو عجائبات سے گھری ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم کا شک کرنا اپنی جگہ درست تھا، تو قوم نے کہا مریم یہ کیا غضب ڈھایا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بالکل تفصیل کے ساتھ بات کی، قوم نے کیا کیا کہا۔ اللہ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی ہے، نہ تیری ماں کوئی بدکار ہے، تو نے یہ کیا غضب ڈھایا، تو نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ہارون تیرا بھائی، ہارون کی بہن ہے تو۔ ہارون میرے عزیزو حضرت مریم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے بہت بڑے نیک ولی صفت انسان، اور بہت جو لوگوں کے لیے مرجع بنے ہوئے تھے، یعنی پورے علاقے کے اندر ان کی پارسائی کا، ان کی نیکی کا، ان کی بزرگی کا چرچا تھا۔
اس لیے ہارون کا نام لے کر لوگوں نے جو ہے طنز کیا، ہارون کی بہن ہو تم، تمہارا بھائی اتنا نیک پارسا متقی، یہ کیا کیا، یہ کیا کر دیا؟ اور پھر نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی ہے، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار ہے، بھائی تمہارا اتنا پارسا نیک متقی، باپ تمہارا ایسا کہ بیت المقدس کا امام خطیب اور لوگوں کے لیے روحانی پیشوا ولی صفت انسان، اس کی بیٹی ہو تم، اور ماں بھی تمہاری کوئی بدکار نہیں، ماں تمہاری حنہ بنت فاقوس، وہ بھی بہت نیک صفت عورت، بہت نیک عورت، اور تم تو خود بہت نیک پارسا عابدہ اور زاہدہ قسم کی خاتون تھی، یہ کیا غضب ڈھایا مریم؟ یہ طنز کیا گاؤں والوں نے، بستی والوں نے، علاقے والوں نے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو تو اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، بولنا نہیں، جو بھی کچھ بولے اس کو کہہ دینا میں نے خاموش رہنے کی منت مان رکھی ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ اللہ وہی فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت مریم علیہ السلام خود تو خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جو کہنا ہے اس کو کہو، اور جو بات کرنی ہے اس سے بات کرو، ٹھیک ہے میرا ہی بچہ ہے، تم جو کہہ رہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، تمہارا شک کرنا اور تمہارا شبہ کرنا یہ اپنی جگہ سب صحیح ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولوں گی، یہ جو گود میں ہے نا اس سے پوچھ لو، جو پوچھنا اس سے پوچھو۔ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو بھی گود میں ہے؟ یہ گود کا چھوٹا سا بچہ، 3 دن کا بچہ، اس سے کس طرح بات کریں ہم؟ میرے عزیزو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، حدیث کے اندر آتا ہے 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ایک تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی آگے آ رہا ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی ماں کی صفائی بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی تو ان کے چچا کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اسی وقت 2-3 دن کا بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے نے ماں کی گود سے بول کر گواہی دی زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہ جھوٹی ہے، اور بدکاری کا اس نے اپنی طرف سے یہ واقعہ گھڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں، پاک دامن ہیں۔ دوسرا بچہ وہ ہے، اور تیسرا بچہ حضور نے فرمایا حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی پاک دامنی جس بچے نے بیان کی تھی، تیسرا بچہ وہ ہے۔ یہ کون تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عیسائی مذہب کے ایک پادری تھے، اس وقت وہی مذہب برحق مذہب تھا۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ ولی صفت انسان، اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر والوں سے علیحدہ کر کے کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں جا کر، کسی پہاڑ کی غار میں، وادی میں جا کر اپنے بسیرا بنایا ہوا تھا، چھوٹی سی ایک جھونپڑی بنا رکھی ہے، خانقاہ بنا رکھی ہے، اور وہیں پر رات دن اللہ اللہ کرتے تھے۔ ان کی پارسائی کے بزرگی کے دور دور تک چرچے تھے کہ بھائی حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے آدمی ہیں، دور دور تک ان کے چرچے تھے۔ ایک دن اس علاقے میں کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی، اس کا دماغ خراب ہوا، ان کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی جریج میرے ساتھ بدکاری کرو، میری خواہش پوری کرو۔ آپ نے فرمایا خدا کی بندی، میں تو خود اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے پڑا ہوا ہوں، اور تم یہاں آ کر کے مجھے کہتی ہو کہ میری خواہش پوری کرو؟ میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں، یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر پڑا ہوا ہوں۔ وہ وہاں سے آ گئی، دوسرے چرواہے سے اس نے بات کی، اسی کی برادری کا کوئی چرواہا تھا،
اس سے بات کی، اس کو پٹایا اور اس کو کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس عورت نے اس چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بدکاری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کمبخت نے، عورت نے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، اور ان کے اوپر تہمت لگائی۔ اب لوگ جو ہے غصے کی وجہ سے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ مارنا شروع کر دیا، آپ کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب ذرا سا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو بتاؤ کیوں مار رہے ہو، کوئی وجہ بھی تو بتاؤ۔ تو کہتے غصے میں، اچھا عورتوں کو حاملہ کرتے پھرتے ہو، یہاں جنگل میں بزرگ بن کر بیٹھے ہو اور ایک جو ایک بکریاں چرانے والی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کیوں مار رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ارے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، مجھے بتاؤ، مجھے واقعی معلوم نہیں کیوں مار رہے ہو، مارنے کی وجہ بتاؤ۔ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ دیکھو وہ ایک عورت ہے، اس کا یہاں بچہ پیدا ہوا، حالانکہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جریج کا بچہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے فوراً اس عورت کے پاس لے کر کے جاؤ۔ لوگ جو ہے حضرت کو لے کر اس عورت کے پاس آئے، وہ 1 دن کا بچہ اس عورت کی گود میں۔ آپ نے عورت سے تو کچھ نہیں کہا، اس بچے سے کہا کہ بیٹا تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ 1 دن کا بچہ گود میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، جریج جیسا بزرگ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ ایک تہمت تھی، الزام تھا، اور عورت نے مکاری کی ہے۔ تو یہ 3 بچے حدیث میں آتا ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ تو پہلا تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 3 دن کے بچے، جب لوگوں نے کہا تو مریم نے کہا بچے کی طرف اشارہ کر کے جو بات کرنی ہے اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے گود کا بچہ ہم کس طرح بات کریں؟ بس یہ باتیں چلی رہی تھی کہ ایک دم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع فرمائی، اور میں قربان جاؤں اللہ کے کلام پر، سب سے پہلا جملہ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا، قال انی عبد اللہ۔ ارے سنو لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ جو زبان سے نکلا وہ ایسا کہ عیسائیت پر کاری ضرب لگائی۔ عیسائیت میں کیا ہے؟ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، بعض کہتے ہیں کہ خود وہی خدا ہیں، بعض کہتے ہیں 3 میں کے تیسرے ہیں۔ آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا اسی نے ان تمام عقیدوں کو باطل قرار دے دیا، ضرب لگائی۔ ارے میں نہ تو خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ 3 میں کا تیسرا، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ، مجھے بیٹا مت کہو۔ اور آگے کیا کہا؟ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں 2 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا فرمائی، ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بچپن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تھی۔ اور آگے اور کیا کہا؟ وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ تعالیٰ نے با برکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، میں جہاں بھی رہوں گا برکت میرے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، با برکت بنایا۔ اور کیسا با برکت؟ عیسیٰ علیہ السلام جہاں سے بھی گزر جاتے لوگوں کا رش لگ جاتا، بھیڑ لگ جاتی آپ کے پاس، بڑے بڑے بیمار آتے، آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی، اندھے آتے، آپ ہاتھ پھیرتے، بینا ہو جاتے، کوڑ کے مریض آتے، ہاتھ پھیرتے، درست ہو جاتے، برس کے مریض آتے، ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی، یہاں تک کہ کئی مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے آپ نے زندہ کیا۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ ایسی برکت، ایسا بابرکت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ تو فرمایا میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے
مبارک بنایا، بابرکت بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ نے میری والدہ کا فرما بردار بنایا۔ یہاں میرے عزیزو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین نہیں کہا۔ اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے مجھے اللہ نے میرے والدین کے لیے فرما بردار بنایا، بلکہ کیا کہا بِوَالِدَتِي، بِوَالِدَتِی، میری والدہ کے لیے مجھے فرما بردار بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا باپ تو ہے ہی نہیں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ اس لیے یہ آیت بھی خود یہ لفظ، ایک لفظ والدہ کا یہ لفظ ہی اس بات کو بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی لیے صرف والدہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے والد کا ذکر نہیں فرماتے۔ تو فرمایا مجھے میری والدہ کے لیے فرما بردار بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں سرکش نہیں ہوں، اور نہ ہی میں سنگ دل ہوں۔ میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، دنیا والوں کے لیے نرم دل بن کر آیا ہوں، ان کی خیرخواہی اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہوگی، مجھ پر سلامتی اس دن بھی جس دن میں پیدا کیا گیا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جس دن زندہ اٹھا لیا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ میرے عزیز و تقریر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، اور یہ وہ برحق بات ہے جس کے بارے میں آج تک لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ارے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ یہ ہے جو تم نے ابھی سنا۔ عیسیٰ ابن مریم کی پوری تفصیل ہم نے تمہارے سامنے بیان کی، کس طرح ہم نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، کس طریقے سے قوم نے ان پر الزام لگایا، پھر کس طریقے سے خود عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی، خود اپنی زبان سے اپنی صفائی پیش کی۔ اتنی واضح آیات، اتنی واضح باتیں آپ کی ولادت کو لے کر، بغیر باپ کے ولادت کو لے کر، اور آپ کی والدہ کو لے کر، اور بچپن میں کلام کرنے کو لے کر، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ارے اتنی واضح آیات آنے کے باوجود پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج تک بھی میرے عزیز و یہودی یہی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام حرام کی اولاد تھے۔ ایک جو ہے یوسف نجار قسم کے آدمی سے حضرت مریم علیہ السلام کے معاذ اللہ ناجائز تعلقات تھے، اور ان ناجائز تعلقات کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے۔ میرے عزیز و قرآن تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے، قرآن دیکھو کیا، یہ تو زبان ہے انسان کی، یہ تو زبان ہے، جو منہ میں آئے بول دو، ہر آدمی بولنے میں آزاد ہے، جو منہ میں آئے آدمی بول سکتا ہے، کسی کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے کلام کا اعتبار ہے۔ یہ سچا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ جب خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، مریم کا بیٹا، ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور خود جب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اپنی صفائی پیش کر دی کہ میری ماں معاذ اللہ بدکار نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر، ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے خود
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گواہی دلوا دی، اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت نیک پارسا خاتون تھی، اور ان کے اوپر جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ سراسر الزام ہے، جھوٹا الزام ہے، بدترین تہمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے معجزے کے طور پر پیدا فرمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنی واضح آیات آنے کے باوجود بھی لوگ ان کو لے کر شک کرتے ہیں۔ تو یہودی آج تک یہ کہتے ہیں کہ وہ حرام کی اولاد تھے، اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ میرے عزیزو نہ وہ اللہ کے بیٹے اور نہ ان کی والدہ جو ہے کوئی بدکار عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ اس کے بعد میرا عزیزو واقعہ آگے چلتا ہے، کیا ہوتا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔